اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے شداد، میں آپ کو ایسے کلمے نہ بتاؤں کہ کوئی بندہ مومن صدقے دل سے ایمان کی نیت سے صبح اگر وہ پڑھ لے اور شام تک اگر اس کی موت ہو جائے، پورے دن میں کہیں اس کی موت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر وہ شام کو یہ کلمات پڑھ لے اور رات کے اگر کسی حصہ میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ جنتی ہے۔ ان کلمات کو بخاری شریف میں 6306 اور 6323 نمبر پہ نقل کیا گیا ہے، ترمذی میں 3393 نمبر پر اور سنن نسائی میں 5524 نمبر پر انہیں نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے انہیں سید الاستغفار بھی قرار دیا۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا کچھ معنی اور مفہوم بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ جب ہم دعا کریں تو جو الفاظ ہم زبان سے ادا کریں، جب تک ان کا معنی اور مطلب ہمیں علم نہ ہو تو دعا کرنی یا مانگنی بسود ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اس قدر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، ما استطعت، جتنی میری طاقت ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں اپنے گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وابوء لک بنعمتک علی، اور میں تیری اپنے ابوء لک بنعمتک علی، میں جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے کا والا نہیں ہے، یعنی معافی دینے کی طاقت، بخش دینے کی طاقت اے اللہ تیرے پاس ہے، تو ہی ہے معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کلمات صدقے دل سے جو انسان صبح پڑھ لے اور پھر شام کو پڑھ لے، اگر اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنتی ہے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر 100% یقین ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نماز کی بھی پابندی کرو، اور نماز کے یہ صبح کی فرض کے بعد اور مغرب کے فرض کے بعد اپنی عادت بنا لو، ان کلمات کو صاف نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر صدقے دل سے بڑی عاجزی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھو، دل سے پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ، اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔